والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو اپنی نعمت بیان کی تھی اس کو بیان کیا تھا، اور ان لوگوں کے جو مرض تھے، امراض تھے، اللہ نے ان کو بیان فرما کر ان کی دوا بھی بتائی تھی. اور اس دعا میں خاص طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اور فرما دیا تھا کہ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ نماز بہت بھاری ہے لوگوں پہ سوائے ان کے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. تو چونکہ بنی اسرائیل مرض میں مبتلا تھے، اب مریض کا علاج کیا جاتا ہے، تو مریض کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوا بتائی تھی. چونکہ مرض بھی روحانی تھا، اب روحانی مرض کا علاج دو طریقوں سے ہوتا ہے. یا تو انسان صبر کرے یا پھر شکر کرے. تو صبر کرنے سے بھی بڑے بڑے مقامات مل جاتے ہیں، اور شکر کرنے سے بھی بڑے بڑے مقامات مل جاتے ہیں. کیونکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ شکر کرنے والا آدمی ایسا ہی ہے کہ جو روزے دار کی مثل ہے، کہ وہ صبر کر کے ثواب کما رہا تو یہ شکر کر کے ثواب کما رہا. اور یہ دونوں کے دونوں روح کی بیماریوں کا علاج ہے، صبر اور شکر. تو پچھلے رکوع میں اللہ نے ان کو صبر کے ذریعے اپنے مرض کا علاج بتایا تھا. آج جو میں نے آیات طیبات پڑھی ہیں اور انشاءاللہ آگے پڑھوں گا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے ذریعے ان کے مرض کا علاج بتا رہا ہے. کیونکہ ان کا مرض تھا حسد اور جلن کا، کہ یہ رسالت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، بنی اسرائیل اس سے کیوں محروم کر دیے گئے. تو حق جاننے کے باوجود وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت یاد دلائی. کیونکہ بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں جب محسن کے احسان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جھک جاتے ہیں. تو اسی بات کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنی نعمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کے بڑے انعامات نازل ہوئے. اور اگر ہم انبیاء کی تعداد کو دیکھیں تو سب سے زیادہ انبیاء اسی قوم میں تشریف لائے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور آپ کے نسل میں تقریباً 4000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. تو تقریباً سب کے سب بنی اسرائیل میں تھے. وہ ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سوا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سوا سب کے سب اسرائیلی تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی، اس اعتبار سے کہ میں نے تم میں انبیاء نازل فرمائے، تم میں وحی کا سلسلہ جاری رکھا، تمہیں زمانے کی سیادت عطا فرمائی. تو یہاں پر جو فضیلت کا بیان ہے وہ جزوی فضیلت ہے، یا اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت ہے، تمام زمانے کے لوگوں پر فضیلت نہیں ہے. کیونکہ تمام زمانے کے لوگوں پر فضیلت ہے تو وہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو.
یہ امتن وسطن لتکونوا شہداء، کہ یہ امت وسط ہے، یعنی افضل ترین امت ہے جو لوگوں پہ گواہی دے گی قیامت کے دن. تو کلی فضیلت، کلی افضلیت تو اس امت کو حاصل ہے. اور ایسی فضیلت حاصل ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارواح کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ یہ امت مجھے دے دے. اتنی اعلیٰ امت ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ یہ امت انہیں دے دی جائے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھ دی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مجھے ان کا امتی بنا دے، یہ امت نہیں دیتا تو اس افضل ترین امت میں شامل فرما دے. حالانکہ وہ اولو العزم انبیاء کرام میں سے تھے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی جو اس امت میں شامل ہونا چاہتے تھے. اور بھی کئی نبیوں نے تمنائیں کی، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. تو بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ ان کے دل میں احسان، جذبہ احسان پیدا ہو. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ دے سکے گی. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو تھوڑا ڈرایا بھی ہے، اپنے عذاب سے خوفزدہ بھی فرمایا ہے. کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ تم پر میں نے اپنا بڑا انعام نازل کیا اور تمہیں فضیلت دی، تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر پیدا ہو سکتا تھا، یا وہ اس دھوکے میں رہ سکتے تھے کہ ہم تو انبیاء کرام کی اولادیں ہیں، ہم تو جو کچھ بھی کر لیں ہمارے انبیاء میں بخشوا لیں گے، ہم تو ان کی اولادیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو بلا شبہ انبیاء کی شفاعت حق ہے، لیکن شفاعت صرف مومنین کے حق میں ہوتی ہے، مسلمین کے حق میں ہوتی ہے. جب بندہ اپنا دین ہی بدل لے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا، وہ اولاد بھی نہیں رہتا. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کے لیے دعا کی تھی، اے میرے رب میرے بیٹے کو طوفان سے بچا لے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. وہ حالانکہ آپ کا سلبی بیٹا تھا، نسلی بیٹا تھا، لیکن دین تبدیل ہو گیا تو پھر کافر کے حق میں نبی کی سفارش کام نہیں آئی. تو اسی طرح بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کا یہ عالم ہے کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی. اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، آج دنیا میں کسی مجرم کو چھڑانے کے لیے چند طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص دوسرا آ جائے اور جرم اپنے سر لے لے، اور کسی پہ قتل کا الزام لگا کہ اس نے قتل کیا، تو ایک دوسرا بندہ آتا جاننے والا اس کے دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، کہ اس نے نہیں کیا یہ قتل میں نے کیا. تو وہ اس کی جان کے بدلے میں اپنی جان کو جھوٹ بول کے اس نے پیش کر دیا اور اس کو بچا لیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بڑا صاحب حیثیت آدمی تھا اور عمرہ وزراء سے تعلقات تھے، صدر وزیر اعظم سے تعلقات تھے، تو ہمارا اندھا قانون ہے، اس قانون کے اندر صدر کے لیے استثناء ہے کہ وہ قاتل کی بھی سفارش کر سکتا ہے. اسلامی قانون نہیں ہے. اسلامی قانون کے مطابق قاتل کو معاف کرنے کا حق صرف مقتول کے اولیاء کو، وارثین کو ہے، صدر مدر کسی کو نہیں یہ اختیار. لیکن ہمارے ایک اندھے قانون کے مطابق صدر نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور اس کی سفارش کی، اس کو بچا لیا. تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ مال وال دے دیا، رشوت دے دی، یا یہ ہے کہ جن کو قتل کیا تھا ان کو کچھ معاوضہ دے دیا، ان کو پیسے دے کے راضی کر لیے. جیسے کہ حال ہی میں بھی شاہ رخ وغیرہ کا کوئی کیس ہوا تھا، بہت چلا تھا، تو پیسے دے کے ان کو راضی کر لیا. چوتھی صورت یہ ہے کہ خود بڑا طاقتور آدمی ہے، پوری کی پوری فوج ہے اس کی، اس پہ قتل کا الزام لگا، اس کو مارنے لگے تو اس کی فوج آ گئی اور آ کے اس کی مدد کی اور اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو چھڑا کے لے گئے. یہ 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری کسی طرح سے بچت نہیں ہے.
فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی اس کی جانب سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس کی جانب سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کہیں غیب سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چاروں طریقے بتا کے نفی کر دی گئی۔ تو یہ کفار کے حق میں آیت طیبہ ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، تبدیلی۔ ایک تو مانوی تبدیلی، تو قرآن کی مانوی تبدیلی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن قرآن کی مانوی تحریف ہو جاتی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں نے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بتایا تھا کہ لوگ قرآن کے ایسے معنی بتا دیتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح اس آیت طیبہ کو لے کر انبیاء علیہ السلام سے بغض رکھنے والے، اولیاء اعظام سے بغض رکھنے والے کہتے ہیں دیکھو کوئی شفاعت مفاد کام نہیں آئے گی کل بروز قیامت، تم سمجھتے ہو تمہارے پیر، تمہارے یہ اولیاء، یہ تمہارے انبیاء جو تمہارے کام آ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ حالانکہ یہ آیت تو کافر کے بارے میں ہے، مومنین کے بارے میں تو اللہ نے اسپیشل احکام دیے ہیں۔ خود آیت الکرسی کی یہ آیت تو تقریباً اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس دن جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی شفاعت کر کسی کی شفاعت کر سکے۔ وہ اتفاقی بات ہے، مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں شکاگو میں تھا تو نماز ادا کر رہا تھا، تو ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگے بڑے میاں یہاں پہ مل گئے ہیں، قرآن کی آیت انہوں نے بڑی یاد کی ہوئی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں، علماء وغیرہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے، یہ اولیاء وغیرہ۔ میں گیا تو اس نے مجھے یہ آیتیں سنانا شروع کر دی۔ میں نے کہا بڑے میاں یہ آیتیں تو آپ نے یاد کی، قرآن میں اور آیتیں بھی تو ہیں، یہ کون سی آیت ہے، کون سی ہے؟ میں نے پھر اس کو یہ آیت بتائی تو کہا ہاں، تو کہا نہیں اس کی اجازت کے بغیر کون کرے گا؟ تو میں نے کہا اس کی اجازت کی تو ہم بھی کہتے ہیں اس کی اجازت سے ہی شفاعت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اجازت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، مشہور حدیث ہے وہ، اور پھر اپنی امت کی لیے باب شفاعت کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر وہ بڑے میاں خاموش ہو گئے، اور پھر میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بھی تو مان لو نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث شریف ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں نے دور کہاں جاتے ہو، حافظوں کے بارے میں تو بڑی سی فضیلتیں سناتے ہو کہ حافظ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اپنے خاندان کے 7 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ ان کی شفاعت کروا کے بخشوا لے گا۔ جب یہ حافظ کا مرتبہ ہے تو علماء کا مرتبہ کیا، اولیاء کا مرتبہ اس سے بڑھ کر، انبیاء کا سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کے تحت شیطان کے ایجنٹ، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے گمراہ کرتے ہیں اور غلط معنی بتاتے ہیں۔ اب ہمارے عوام تو بڑی سادہ بیچاری، ان کو معلومات ہوتی نہیں ہے، سیکھتے ہیں نہیں ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ میں نے جاری اس لیے کیا کہ لوگ آ کے سیکھیں، مگر اکثر لوگ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال جس کے نصیب میں وہ سیکھ لے گا۔ آپ کوشش کیجئے لوگ آئیں، اس درس قرآن میں دین سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کی بات سیکھیں۔ یقیناً آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو، تو دیگر لوگوں کو بھی آپ بلائیے تاکہ سیکھیں اور شیطان کے ان ایجنٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کی تحدید فرما دی، پھر اس کے بعد پھر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے یہاں پر اپنی 10 احسانات کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب،
جو تم کو بہت برا عذاب دیا کرتے تھے۔ فرعون کی قوم کا معاملہ کیا تھا؟ فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ فرعون کا تعارف مختصر سا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مصر کے بادشاہ فرعون کہلایا کرتے تھے، جس طرح کہ ایران کے بادشاہ کسرا کہلایا کرتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے۔ تو یہ ٹائٹل ہوا کرتے تھے، لقب ہوا کرتے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مسعد بن ریان، ولید بن مسعد بن ریان، یہ اس کا نام تھا۔ اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی اور اس کے کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا۔ اس کی ممی یعنی اس کی حنوط کی ہوئی لاش، محفوظ کی ہوئی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے اور عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا الیوم ننجی کا ببدنی کا، کہ آج ہم تمہارے بدن کی کو ہم نجات دیں گے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنائیں گے۔ تو آج تک اس متکبر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ موجود ہے وہاں پر۔ اور بڑی لطیفے کی بات یہ ہے کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والے کا حال یہ ہے کہ سال میں اس کا جسم پھول جاتا ہے، پھر اس پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں، تو چوہے اس کے جسم کو کھا کے پھر چھوٹا کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر پٹیاں باندھ دی جاتی ہیں، لیکن وہ محفوظ ہے، آج تک لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو فرعون کے لوگ اور فرعون بنی اسرائیل کو بڑا عذاب دیا کرتا تھا۔ فرعون کی قوم کہلاتی تھی قبطی، تو یہ بنی اسرائیل کو ان لوگوں نے غلام بنایا ہوا تھا، دن بھر محنت مزدوری کراتے تھے، ان سے ٹیکس بھتہ وصول کرتے تھے، اور جو کوئی ان کو بھتہ نہیں دیا کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں کو اس کی گدی پہ باندھ دیا کرتے تھے اور پورے مہینے اس کو سزا دیا کرتے تھے، اور روزانہ شام ہونے سے پہلے ان سے بھتے لیا کرتے تھے۔ بڑی ظلم و زیادتی کی بات تھی ان پر، وہ ذکر بھی آئندہ بھی آئے گا۔ تو فرمایا کہ تمہیں بہت برا عذاب دیا کرتے تھے۔ اب عذاب کی تفصیل ہو رہی ہے، کیا کون سا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کیا کرتے تھے، ان کی گردنیں کاٹ دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس ملعون فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور وہ آگ مصر تک آئی، اور مصر میں آ کے سارے کے سارے قبطیوں کو اس نے جلا ڈالا، اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس نے اپنے جادوگروں کو اور کاہنوں کو بلایا، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہیں اور تمہاری قوم کو سب کو برباد کر دے گا اور ان اسرائیلیوں کو نجات دے دے گا۔ تو اب اس نے پھر ترکیب سوچی کہ کیا کیا جائے، تو اب مشورے دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ان کے جتنے بھی بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو ذبح کر دیا جائے۔ تو کئی ہزار، 60-70 ہزار بچے اس نے فوراً مروا دیے، اور جیسی کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی وہاں پر وہ دائی کو بھیج دیا کرتا تھا، بعض اوقات پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے، اور بعض اوقات جو ہے پیدا ہوتے ہی اگر لڑکا ہوتا تھا مار دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ جاری تھا، تو اللہ نے فرمایا تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی مرنے لگے، تو یہ قبطی لوگ پریشان ہو گئے اور فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، یہ تو خدا مانتے تھے اس کو، کہ اگر بنی اسرائیل اس طرح مرتے رہے اور ان کے بچے ذبح ہوتے رہے تو کل ہماری خدمت کے لیے غلام کہاں سے آئیں گے، ہماری نوکری چاکری کون کرے گا، تو کچھ ذرا خیال کیجئے۔ تو فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ 1 سال ان کے بچے مار دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ اب جس سال چھوڑنے کی باری تھی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال مارنے کی باری تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کس طرح ان کو بچایا تو اس کا تفصیل اگلی آیات میں آئے گی، بعد میں آئے گی، ہم بھی اس کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ ٹائم بہت لگ جائے گا، اور بھی بہت ساری نعمتیں، پورا رکوع کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو بہت طویل ہے یہ رکوع۔ تو فرمایا کہ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو اب آزمائش کہنا، بلا کہنا آزمائش مراد ہوتی ہے، تو یہ بلا تو یہی تھی کہ رب کریم کی طرف سے ان کو صبر کا موقع دیا گیا، اس مصیبت کو برداشت کریں، یا دوسری صورت یہ
کہ اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی، تو اب اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا تو کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو پہلے تو فرعون کا ظلم سہ رہے تھے، صبر کر کے آزمائش تھی، اب بعد میں اللہ نے جب نجات دے دی تو اب نعمت عطا کر کے آزمائش تھی۔ فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے پھاڑ دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دے دی تھی۔ ہوا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا ایک رات کہ راتوں رات تیاری کرو، پہلے سے پلاننگ کر لی، اور جب یہ لوگ غفلت میں ہوں گے قبطی لوگ، فرعون کے لوگ، تو ہم لوگ اس ملک کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، فرار ہو جائیں گے یہاں سے۔ تو تقریباً ایک رات میں 6,70,000 بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے سفر پہ۔ اب قدرت خدا کی دیکھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، لیکن راستے سے یہ قوم بھٹک گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو پھر بتایا گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میری قوم یہاں سے ہجرت کرے گی تو ان سے کہنا کہ میرے بدن کو بھی نکال کے یہاں سے لے جائیں۔ تو اب چونکہ وہ بدن کو نکالنا رہ گیا تھا، اللہ نے راستہ بلا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ بھائی کس کو معلوم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسم کہاں مدفون ہے؟ تابوت میں تھا آپ کا جسم۔ سب لوگوں میں اعلان کیا تو صرف ایک بوڑھی عورت ایسی ملی جسے معلوم تھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میری شرط ہے، وہ شرط پوری کریں گے تو میں بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ اس شرط قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا بول بڑھیا تمہاری کیا شرط ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کو قبول کیا۔ تو اس نے بتایا کہ دریا میں فلاں فلاں جگہ پہ وہاں پر پانی آ چکا ہے، اور اس کے تہے میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام دفن ہے، تو آپ پانی کو ہٹا دیجئے، میں جگہ بتا دوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کے پانی کو دور کر دیا، اور اس نے بڑھیا نے جگہ بتائی۔ آپ نے زمین کھدوا کے اس تابوت کو نکال لیا جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس موجود تھا۔ تابوت کو سب سے آگے آگے رکھا گیا، لشکر کے آگے آگے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے۔ فرعون کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ رات میں مسلمان یا بنی اسرائیل نکل گئے، کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا، پیچھے لگ گئے وہ لوگ، فرعون بھی نکل گیا۔ سامنے دریا تھا، لوگوں نے عرض کی حضور دریا کو کیسے کراس کریں، اتنی کشتیاں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو سمندر پہ مارو۔ تو آپ نے سمندر پہ جب اپنے عصا مبارکہ کو مارا تو سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے، اور پانی بالکل دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ دیوار کے اندر روشن دان بھی تھے۔ اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک راستہ لیا اور اس میں سے گزرنے لگا اپنا ساز و سامان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اور روشن دان میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتنے میں فرعون کے لوگ آگے۔ اب فرعون کے لوگ آگے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو دریا پار کر رہے ہیں، مختصر سا میں عرض کر رہا ہوں۔ اب فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا کہ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا تو کہیں پانی واپس نہ مل جائے، وہ اس نے روک لیا اور اپنے قوم کو بھی روک کے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی میں گرانے کے لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے، تشریف لائے ایک انسان کی صورت میں۔ وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزری، تو گھوڑے نے جب دیکھا گھوڑی کو تو وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ تو فرعون کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید فرعون نے حکم کر دیا چلنے کا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سمندر میں چلے گئے تو فرعون بھی گھوڑے سمیت سمندر میں چلا گیا۔ قوم نے دیکھا، لشکریوں نے دیکھا کہ فرعون چلا گیا، سب اس کے پیچھے چلے گئے۔ اتنی دیر میں بنی اسرائیل دوسری طرف نکل گئے، یہ بیچ میں پہنچے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اور پانی مل گیا، اور فرعون اس کا لشکر پورا کا پورا غرق ہو گیا۔ اور اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم ساری بات کو دیکھ رہے تھے۔ ایک اور دلچسپ بات میں بیان کر دوں
کہ اس وقت جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو بنی اسرائیل میں ایک جادوگر بھی تھا. اس جادوگر نے دیکھا کہ یہ جو گھوڑی جہاں پہ چلتی ہے زمین پر وہاں پہ گھاس اگ جاتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ اس گھوڑی کے اندر حیات پائی جاتی ہے, اس کے قدموں کی برکت ہے, اسے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نے اس گھوڑی کی قدموں کی مٹی اٹھا کے رکھ لی اپنے پاس. اس نے پھر بعد میں استعمال کی, جب بنی اسرائیل کو ایک بچڑا بنا کے دیا تو اس میں مٹی ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا, اس احسان کو یاد دلایا. پھر فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا تو وہ 40 راتوں کا وعدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے عرض کی, اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی کتاب لے دیجئے تاکہ ہمیں اس میں عبادت کا طریقہ بیان ہو جائے, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. تو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا 30 دن کے لیے, پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا, وہ 40 دن ہو گئے. اور 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا فرمائی. لیکن پیچھے سے کیا ہوا, سامری جادوگر نے سونا جمع کرنے کے بعد اس کو پگھلا کر گائے کا ایک مجسمہ بنایا, اور گائے کا مجسمہ بنا کے اس میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی مٹی ڈال دی. جب وہ گھوڑی کی مٹی ڈالی تو وہ سونے کا بنا ہوا مجسمہ بولنے لگا. آگے آئے گا قرآن میں وہ پورا واقعہ, لہو خوارن, اس کی آوازیں نکلنے لگ گئی. اس کے بعد اس نے سامری نے بنی اسرائیل کو کہا اس کی عبادت کرو, یہ خدا ہے, یہ بڑی مقدس گائے ہے. حضرت ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے. تقریباً 12,000 آدمیوں نے آپ کی بات مانی, باقی لوگ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے, یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا, ثم اتخذتم العجل من بعدہ, اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا ان کے بعد, وانتم ظالمون, اور تم ظلم کرنے والے تھے, یعنی شرک کرنے والے تھے. ثم عفونا عنکم, پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اب معاف کس طریقے سے کیا تھا اس کی تفصیل آگے آئے گی. من بعد ذالک لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اور فرمائے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی, یعنی توریت دی تھی, والفرقان, اور ان کو موعظے عطا فرمائے تھے جو حق و باطل میں فرق کر دیا کرتے تھے تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. تو 40 راتوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے پاس توریت تھی, اور توریت ہونے کی وجہ سے جب آپ کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تو غضب کے مارے آپ کے ہاتھ سے وہ توریت چھوٹ گئی. تو جس سے توریت کے سارے احکام اٹھا لیے گئے, صرف 10 احکامات بچے جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں یہ لوگ, 10 احکامات عشرہ. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بڑا غضب کا اظہار فرمایا. پھر وہ اب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح ان کی توبہ قبول فرمائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, اے قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا شرک کر کر, بچڑے کو اپنا خدا بنا کر. فتوبوا الی باریکم, تو چنانچہ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں رجوع کرو, توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے, فاقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو قتل کرو. حکم یہ ہوا کہ جتنے لوگوں نے شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, تو ان سب کو قتل کیا جائے گا. اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا, وہ 12,000 کی تعداد میں تھے. تو بہرحال پھر یہ بنی اسرائیل نے اس بات کو قبول کیا موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر, اور حکم دے دیا گیا کہ ہر شخص اپنے گھر کے دروازے پر جس نے بھی شرک کیا تھا وہ اپنی گردن اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھ جائے اور تلوار وغیرہ وہاں پہ رکھ دے, اور جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ آئیں گے اور تلوار اٹھا کے ان کے گردنوں کو ماریں گے, ان کو قتل کر دیں گے. تب یہ قتل کرنے کے لیے گئے تو ان کی رشتہ داریاں تھی آپس میں, کوئی کسی کا بھائی ہے, بیٹا ہے, بھتیجا ہے, باپ ہے, عزیز و اقربا ہیں, تو ہاتھ نہ اٹھ سکے قتل کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ نے کالا بادل بھیجا جس سے اندھیرا ہو گیا تو اب کہا کہ آپ قتل کرو.
تو بہرحال شام تک ان کا قتل ہوتا رہا. ایک دن میں یا 3 دن میں 70,000 اسرائیلی قتل کیے گئے اور انہوں نے قبول کیا اس کو. یہ اس زمانے میں توبہ کا طریقہ ہوا. یہ تو اپنے ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکت ہے, بڑی رحمت ہے کہ جیسا بھی گناہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے ہمیں چھوڑ دیتا ہے. ورنہ بنی اسرائیل کے اوپر تو بڑے سخت احکام تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ 70,000 مارے جا چکے ہیں, تعداد تو ان کی لاکھوں میں تھی, تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے, دعا کی, اے رب کریم ان پہ رحم فرما دے, انہیں معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اور پھر فرمایا کہ وَإِذْ فرمائے کہ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ, یہ قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, تو اس نے تم پر رحمت کے ساتھ رجوع کیا. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمی لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ تاکہ میں توبہ کے لیے ان کو گارنٹی دے دوں, ان کے معاملے کو فائنل کر دوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, بنی اسرائیل نے سنا, مگر ان لوگوں میں گستاخی تھی انبیاء کی. جب اللہ کا کلام سننے کے باوجود کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قُلْتُمْ, تم نے کہا, یاد کرو اس وقت کو, یا موسیٰ, اے موسیٰ. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی کے نام لے کے پکارتے ہیں. اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اس طرح یا کلیم اللہ کہہ کے پکارے. نام لینا گستاخی ہے, نام لے کے پکارنا. فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا لن نؤمن لک, اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, حتی نر اللہ جہرا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. ایک تو اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں, پھر اللہ کا کلام سننے کے باوجود اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک میں تو کچھ مہلت دے دیتا ہے لیکن اپنے نبی کی گستاخی میں کوئی مہلت نہیں دیتا. یہ دیکھیے شرک والوں کے اوپر یہ اللہ نے صبر فرمایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ان کو چھوڑ کے رکھا, ان کو اوپر عذاب نازل نہیں کیا. لیکن جب اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو اسی وقت آسمان سے بجلی گرائی اللہ تعالیٰ نے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اسی وقت جلا کے ان کو مار دیا. تو نبیوں کی گستاخی کو, اپنے پیارے کو گستاخی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اگرچہ کہ شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبیوں کی گستاخی ہے جس کا اللہ فوری طور پہ جواب دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے ولیوں کے ساتھ گستاخی کی جائے تو اس کے ساتھ بھی اللہ اپنی دشمنی لیتا ہے. فرماتا من عاد بی ولی فآذنت بحرب, جو میرے کسی پیارے سے عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک فقیر مجذوب جا رہا تھا, بارش ہو رہی تھی, پانی کے اندر پاؤں مارتا چپ چپ کرتا ہوا قریب سے ایک عیاش آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا. فقیر کے پاؤں جب پانی میں پڑے, پانی اٹھا, اس کے محبوبہ کے کپڑوں پہ گرا, کپڑے گندے ہو گئے. اس کو جوش آیا, اس نے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا. فقیر سے مراد اللہ کا ولی تھا وہ. فقیر آگے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ بندہ چلتے چلتے گرا اور وہ اسی وقت مر گیا. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ محبوبوں کی لڑائی تھی, اس نے اس کے محبوب کو مارا اور اس نے اس کے محبوب کو مارا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بدل لیتا ہے. فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. 70 کو مار دیا, اللہ نے ہلاک کر دیا, لیکن اپنے پیاروں کی شان دکھانی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے مالک ان کو معاف فرما دے, میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا جا کر.
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، پھر ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارا دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر ایک اور نعمت کو بیان فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہو کہ بیت المقدس کی طرف چلیں اور وہاں پر جا کر قوم عمالقہ سے جنگ کریں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زمین ہے، مقدس زمین ہے۔ تو بنی اسرائیل لکڑ گئے، انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال جیسے تیسے مانے یا نہیں مانے، لیکن پھر سفر میں تھے یہ لوگ، کیونکہ وہاں سے نکلے تھے فرعون کے پاس سے، سفر میں چل رہے تھے۔ تو ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوار فرمایا، اور وادی تیا تھی ایک جو ریگستان لق و دق، اس لق و دق ریگستان میں ان لوگوں کے 30 سال گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب وہاں پہ اللہ کی اس حال میں بھی رحمتیں ہوئیں، سزا بھی مل رہی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی کی برکت سے انعام بھی مل رہے ہیں۔ ایک تو یہ رحمت ہوئی کہ 30 سال یا 40 سال تیا کے میدان میں یہ گھومتے پھرتے رہے، تو ان کو گرمی لگی ابتدا میں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک بادل ان پہ بھیج دیا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ رکتے تھے رک جاتا تھا، یہ چلتے سے چلتا تھا، ان کے اوپر سایہ فگن ہوتا تھا۔ دوسری رحمت یہ کہ اس 30 سالوں میں بنی اسرائیل کے نہ تو کپڑے گندے ہوتے تھے، نہ ان کے ناخن بڑھتے تھے، نہ ان کے بال بڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ لباس بھی پیدا ہوتا تھا، اور جو بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا وہ لباس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ بڑے اللہ کے کرم تھے ان پر۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہاں پر چونکہ کوئی خوراک نہیں تھی، غذا نہیں تھی، لقدق صحرا تھا، تو وہاں پہ ان کو غذا کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ نے ان پہ من و سلوہ نازل فرمایا۔ اب من کہتے ہیں آسمان سے ایک نعمت برستی تھی جو شبنم کے قطروں کی طرح ہوتی تھی اور وہ میٹھی ہوا کرتی تھی، بعض علماء لکھا ترنجبین کی طرح ہوا کرتی تھی۔ اور سلوہ سے مراد گوشت ایک پرندہ ہے، وہ بٹیر ٹائپ کا پرندہ تھا، تو ہوا تیز ہوا آتی تھی اور ڈھیروں کی تعداد میں اس پرندے کے جھنڈ آتے تھے، تو بنی اسرائیل ان کو آسانی سے پکڑ لیا کرتے تھے اور پکڑ کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تھا اس کو جمع مت کرنا، ان کو جمع مت کرنا، اور اتوار کے دن تو پکڑنے سے بالکل منع فرما دیا تھا، ہفتے کے دن، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ڈبل بھیج دیا کرتا تھا، اور فرمایا تھا کہ جمعے کے دن تم ہفتے کا سامان بھی کر لیا کرو، لیکن ہفتے کے دن تمہیں شکار کرنا منع ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل نے یہ بات نہیں مانی اور اس من و سلوہ کو وہ بچا کے رکھنے لگے، جس کی وجہ سے وہ آسمانی نعمت سڑنے لگی، خراب ہونے لگی۔ تو اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی، فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی اس کو کھاؤ، وما ظلمونا، ہم پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یعنی وہ نعمتیں سڑنے لگی، اللہ نے وہ نعمت چھین لی، فرمایا کہ نعمتیں سڑا کے تم نے ہم پہ تو کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے وہ لوگ۔ تو کھانا چھین لیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہی حکم آیا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بستی بیت المقدس کی تھی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہے، بڑی مقدس زمین تھی اور بڑی سرسبز و شاداب تھی، اور فرمایا کہ کلوا منہا حیث شئتم رغدا، اور تم ان میں سے جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا، مگر اس بستی کا احترام کرو اور اس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کر کے داخل ہو، اور ساتھ میں کہتے جاؤ حطہ حطہ، جس کا مطلب اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ وادخلوا الباب سجدا، سجدے کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اور کہو حطہ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں پر، نیک لوگوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب لیکن بنی اسرائیل کی فطرت میں شرارت تھی اور ان کی عادت تھی احسان فراموشی کی اور اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کرنے کی، تو فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو، اس بات سے جو ان سے کہی گئی تھی۔ یعنی ان سے کہا گیا تھا تم حتہ 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 کہو، یا جس کا معنی بنتا ہے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو وہ حتہ حتہ کہنے کے بجائے حنتہ 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 کہنے لگے۔ اب حنتہ کہتے ہیں گندم کو، اور حتہ کا مطلب ہے تو ہمیں معاف فرما دے، تو اب انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اور وہ گندم گندم کہہ رہے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا وہ کہتے حنتۃ فی شعیرہ، حنتۃ فی شعیرہ، کہ بالی میں دانا، بالی میں دانا، بالی میں گندم، کیونکہ یہ منو سلوہ کھا کھا کے تھک گئے تھے، اب ان کو گندم وندم کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ تو بڑے ظالم لوگ تھے، اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کے احکام ماننے کے بجائے اللہ کے قول کو تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا بس ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان لوگوں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیوں نازل فرمایا؟ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، اس فسق و فجور کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے، یعنی اللہ کے حکم کو تبدیل کر رہے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ نے طاعون کا مرض آسمان سے نازل کر دیا اور ان کے 40,000 آدمی اس طاعون کے مرض میں مرے۔ تو طاعون کا مرض یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں حکم آیا جس علاقے میں طاعون ہو تو اس علاقے میں مت جاؤ، اور جہاں پر طاعون پھیل چکا ہے اس علاقے کو چھوڑ کے باہر مت جاؤ، جو اندر والے اندر رہیں، جو باہر والے باہر رہیں۔ تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں منع کرنے کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ملا تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو اپنی نعمتیں نازل فرمائی وہ بھی بیان کی، اور جو ان کی حرکتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حرکتیں بیان کرنے کا مقصد ہے اپنے گناہوں پہ ندامت ہو ان لوگوں کو، اور نعمتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احسان پر ان میں جذبہ تشکر پیدا ہو جائے، جذبہ ممنونیت پیدا ہو جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے اور حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں۔ تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ان کے مرض کا علاج بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دروس میں ہم اگلے رکوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ خود شرکت فرماتے ہیں اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے، اپنے اعزاء اقربا کو بھی دعوت دیجئے کہ اس درس قرآن میں شامل ہو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا دین مضبوط ہو، ہمارا اسلام مضبوط ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن۔ اے رب کریم جو قرآن عظیم سنا، اے رب کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس کی تفسیر میں کوئی غلطی خطا سرزد ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے رب کریم اس کے پیغام کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو دور و نزدیک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس قرآن کی ہمیں محبت عطا فرما، قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ اے رب کریم قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم قرآن کو ہمارے سینوں میں جاگزی فرما دے۔ اے رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما دے۔ اے رب کریم تو ہمارے دکھ تکلیف پریشانیاں رنج غم مسائل رب عالم، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بیماریاں، آپس کے ناراضگیاں، سینوں کے کینوں کو دور فرما دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔
اے رب کریم تو ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے رب کریم دہشت گردوں کو دفع فرما، برباد فرما، اے رب کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہماری جائز مراد جائز حاجت نیک تمنا نیک خواہشات پوری فرما، اے رب کریم تو ہمارے والدین کی جمی مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول